یہ جو منصب حاکمیت ہے نا اور منصب قضاء ہے، اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان 3 قسموں میں سے ایک قسم کے صرف قاضی جنت میں جائیں گے، بقیہ دونوں قسموں کے قاضی کنفرم جہنمی ہوں گے۔ قاضیوں کی 3 قسمیں، ایک قسم جنت میں، 2 قسمیں دوزخ میں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جنت میں وہ قاضی ہوگا جو حق کو پہچان لے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ حق کو پہچانے، تفتیش کے ذریعے، دلائل کے ذریعے حق کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد پھر ڈنڈی نہ مارے فیصلہ کرتے ہوئے، اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور فرمایا دوسرا وہ قاضی جو حق کو پہچان تو لے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرے، فرمایا جہنم میں ہوگا یہ۔ اور تیسرا وہ جو کیس سنتے ہی نہیں، باروں بار سفارش آ گئی، رشوت آ گئی، اور سفارشوں اور رشوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والا، فرمایا جس نے جہالت کے سبب 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، فرمایا یہ قاضی بھی جہنم میں ہوگا۔ فرمایا 3 طرح کے قاضی ہیں، ایک طرح کا قاضی جنت میں جائے گا، بقیہ 2 قسموں کے قاضی جہنم میں ہوں گے۔ رشوت لینے والے، سفارشیں سننے والے۔ قاضی کا بحیثیت جج نہ میڈیا سے رابطہ ہونا چاہیے، نہ سیاستدانوں سے، نہ فوج سے، نہ حکومت سے، نہ عوام، کسی بندے سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے منصب سے خیانت کرتا ہے اگر وہ شادیاں اٹینڈ کرتا ہے، اگر وہ دعوتیں اٹینڈ کرتا ہے، اگر وہ پارٹیوں میں جاتا ہے، تو وہ منصب قضاء جج ہونے کے قابل ہی نہیں۔ اسے جج کے عہدے سے فوراً برطرف کر دینا چاہیے۔ جب تک جج رہنا ہے وہ کسی سے تعلق نہ رکھے، صرف اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے۔ جب ریٹائر ہو جائے پھر دوستیاں نبھائے، پھر تعلقات نبھائے، پارٹیاں انجوائے کرے، سیاست کرے، جو کچھ مرضی کرے۔ ریٹائر ہونے کے بعد آن ڈیوٹی کسی جج کے لیے جائز نہیں کہ وہ میرا میاں صاحب بہت اچھے ہیں، زرداری صاحب بہت اچھے ہیں، خان صاحب بہت اچھے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں۔ تم اپنے منصب سے خیانت کر رہے ہو سیاستدانوں کے ساتھ تعلق نبھا کے یا اپنا تعلق شو کر کے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد شریف میں، وہ جو پیچھے حدیث پاک ہم نے پڑھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بھی مطلوبہ حکم نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کروں گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جب حاکم، ظاہر ہے کہ اسی حکم میں قاضی بھی آ جائے گا، اسی حکم میں فیصلہ کرنے والا بھی آ جائے گا، فرمایا جب حاکم اپنے اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرے، اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور اس اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرے، تو فرمایا اس کا فیصلہ اگر صحیح نتیجہ تک پہنچ جائے تو فرمایا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں 2 اجر موجود ہیں، رب اسے 2 اجروں سے نوازے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر حاکم، فیصلہ کرنے والا، حکم صادر کرنے والا غور و خوض کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے اور فیصلہ صادر کرے اپنے اجتہاد کے مطابق، لیکن اس کا اجتہاد صحیح ثابت نہ ہو، غلط ثابت ہو جائے، تو فرمایا پھر بھی وہ مجرم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین پھر بھی اسے 1 نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت خالص تھی، وہ فراڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی رائے کے مطابق جو اچھا گمان کیا اس نے وہ حکم صادر کیا، لیکن وہ صحیح ثابت نہ ہوا فیصلہ۔ کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گیا تھا ہم سے، کئی حکم ایسے صادر کیے جاتے ہیں جو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یار نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، اس کے برعکس دوسری رائے جو تھی وہ اچھی تھی زیادہ۔ تو کہا اگر حاکم کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو پھر بھی اللہ رب العالمین اس پر گرفت نہیں فرمائے گا، اسے 1 نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہی حکم مفتی اسلام کے متعلق ہے کہ مفتی اسلام سے اگر کوئی فتویٰ پوچھا جائے اور وہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس کے مطابق غور و خوض کرنے کے بعد کوئی فتویٰ جاری کرے، اگر اس کا فتویٰ صحیح ہو تو اس کے لیے 2 اجر، اگر فتویٰ صحیح نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں سے اسے پھر بھی 1 نیکی ضرور عطا ہوگی کہ اس نے امت کی بھلائی کے لیے محنت کی۔
بعض اوقات انسان غور و خوض کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے تو پھر بھی اس کا اخذ کیا ہوا نتیجہ صحیح ثابت نہیں ہوتا۔